بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ یوم دفاع کے موقع پہ پیش خدمت ہے کتاب بدر سے باٹا پور تک، جنگ ستمبر 1965 کی ولولہ انگیز داستان۔ تحریر عنایت اللہ، آواز عنیزہ مصطفیٰ۔ اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ وہ کوئی اور تھا۔ اس مٹی میں شہیدوں کا خون مل گیا ہے۔ میں نے اس پاک مٹی پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولا ہے، ایک شہید کی ماں کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر میرے بریف کیس پر میرا نام نہ لکھا ہوتا تو ہم دونوں ریل کار کی ایک ہی سیٹ پر پہلو بپہلو بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بیگانہ اور اجنبی رہتے۔ گندمی رنگ کا وہ جوان سال آدمی مسکرا رہا تھا، جیسے اپنے آپ سے کوئی مذاق کر کے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ وہ لٹھے کی برش شرٹ اور خاکی پتلون پہنے ہوئے تھا۔ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر نمایاں تھا۔ ہم ریل کار کی آخری سیٹ پر بیٹھے تھے، جہاں سے پچھلے شیشے سے ہمیں پیچھے کے مناظر نظر آ رہے تھے۔ میں لاہور شہر کو تیزی سے پیچھے ہٹتا اور اونچی اونچی عمارتوں اور شاہی مسجد کے بلند میناروں کو چھوٹا ہوتا دیکھ رہا تھا۔ سورج ابھرتا چلا آ رہا تھا۔ عنایت اللہ صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے چونک کر اجنبی ہمسفر کی طرف دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ اور زیادہ پھیل گئی تھی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو میں نے کم ہی انسانوں میں کبھی دیکھی ہوگی۔ اس مسکراہٹ اور آنکھوں کی اس انوکھی سی چمک کے بغیر وہ بالکل عام سا انسان تھا۔ مہنگائی اور معاشرتی خلفشار کا مارا ہوا پاکستانی جو سینے میں 100 دکھ چھپا کر تصوروں میں مسکرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ میں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو اس نے کہا، آپ کے بیگ پر آپ کا نام پڑا ہے، ساتھ آپ کے پرچے کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ میں راولپنڈی جا رہا ہوں۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، اور آپ؟ گجر خان، اس نے کہا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی مسکراہٹ قدرے مان پڑ گئی تھی۔ کہنے لگا، میں جنگ ستمبر کے متعلق آپ کے سارے ہی مضامین پڑھ چکا ہوں اور باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ اس نے ذرا توقف سے پوچھا، آپ جنگی کہانیاں کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ پرچے زیادہ فروخت ہو، یا آپ سچے دل سے پاک فوج کے کارناموں کو آنے والی نسلوں کے لیے لکھ رہے ہیں؟ آنے والی نسلوں کے لیے، میں نے اسے کہا۔ اگر جنگی کہانیوں کی وجہ سے پرچے کی فروخت کم ہو گئی تو بھی میں یہ کہانیاں لکھتا رہوں گا۔ کیا آپ نے کبھی جائزہ لیا ہے کہ لوگ کب تک یہ کہانیاں سنتے رہیں گے اور کب اکتا جائیں گے؟ اس نے پوچھا، کیا ایسا وقت بھی آئے گا جب قوم ان کہانیوں سے منہ موڑ لے گی؟ شاید نہیں، میں نے کہا۔ پاکستانی ایک غیور قوم ہے۔ کوئی بھی پاکستانی ان زخموں کو نہیں بھول سکتا جو اس نے دشمن کے ہاتھوں کھائے ہیں۔ پاکستانی اپنی ان بہو بیٹیوں کو بھی نہیں بھول سکتے جو دشمن کی درندگی کا شکار ہو گئیں، اور پاکستانی اپنے ان شہیدوں کو کیسے بھول سکیں گے جو ہماری ماؤں بہنوں کی آبرو پر قربان ہو گئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح شہید ہو گئے تھے؟ اس نے معصوم سے لہجے میں پوچھا۔ آپ نے ان کی لاشیں دیکھی ہوں گی، انہیں اس وقت نہیں دیکھا ہوگا جب ان کی آخری سانس کے ساتھ ان کے سینے سے آخری نعرہ حیدری نکلا تھا، اور اس نعرے کے ساتھ ہی ان کی روح نکل گئی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا تھا۔ اس نے لمبی آہ بھری اور دکھے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے ان کی لاشوں کو ان ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ آپ فوج میں ہیں؟ تھا، اس نے کہا۔ سروس پوری ہو گئی ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا کرتا ہوں کہ اس کی ذات نے ستمبر کی جنگ لڑنے کی سعادت عطا فرمائی تھی۔ آپ کون سے محاذ پر تھے؟ میں سارے ہی محاذوں پر تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ محاذ ایک ہی تھا، سرحد ایک ہی تھی۔ راجستھان کا صحرا بھی ہمارا، ٹیٹوال کی وادیاں بھی ہماری تھیں۔ ہم جہاں جہاں لڑ رہے تھے اس جگہ کا ایک ایک انچ ہمارے لیے پورے پاکستان جتنا قیمتی تھا۔ اس ایک انچ سے پیچھے ہٹنے کو ہمارے جوان پورے پاکستان سے پیچھے ہٹ جانے کے برابر سمجھتے تھے۔ ان کے قدم جہاں جم گئے، وہاں سے ان کی لاشیں اٹھائی گئی تھیں۔
وہ چپ ہو گیا اور کچھ سوچ کر بولا، آپ نے ایک جنگی واقعہ لکھا تھا جس کا عنوان تھا وہ پیاسا شہید ہوا۔ وہ واقعی سچا واقعہ تھا، لیکن عنایت صاحب، پیاسا شہید ہونے والا وہی ایک نہیں تھا، سب پیاسے شہید ہوئے تھے۔ ان کی بوتلیں یا تو پانی سے بھری ہوئی تھیں اور انہیں پانی پینے کی مہلت نہیں ملی تھی، یا ان کی بوتلیں بالکل خالی تھیں کیونکہ محاذ پر پہنچنے کی جلدی میں وہ اپنے ساتھ پانی لے جانا بھول گئے تھے۔ مورچوں میں پانی بھی پہنچتا رہا تھا اور کھانا بھی، لیکن پانی کا گھونٹ یا روٹی کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے ضمیر پر کچھ ایسا بوجھ محسوس ہونے لگتا تھا جیسے ہم فرض کی ادائیگی کے دوران عیاشی کر رہے ہوں۔ جنگ ختم ہوئے 2.5 برس گزر چلے، لیکن میں اب بھی کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو… وہ چپ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں اور وہ ریل کار کے پچھلے شیشے سے باہر دیکھنے لگا تھا، اور میں اس کی آنکھوں کے تاثر سے اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ محاذ پر جا پہنچا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن میری طرف گھمائی اور پرجوش لہجے میں بولا، آپ کو ابھی بہت کچھ لکھنا ہے۔ اس وقت تک آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ جسموں کی کہانیاں ہیں۔ آپ نے ابھی ان روحوں کے متعلق کچھ نہیں لکھا جنہوں نے ان جسموں کے اندر بیٹھ کر انسانوں کو اسی طرح لڑایا تھا جس طرح انسان ٹینک میں بیٹھ کر ٹینک کو لڑاتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے بھائی جی کہ انسان ٹینک بن گئے تھے، لیکن وہ سوچ میں پڑ گیا اور ایسے انداز سے مسکرایا جیسے کسی سوال کا جواب نہ پا کر کھسیانہ ہو گیا ہو۔ کہنے لگا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، شاید آپ بتا سکیں کہ ان میں اتنی ہمت اور اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ان کی ماؤں کے دودھ میں کوئی اثر تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ نے کسی شہید کی ماں کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے ایک شہید کی ماں کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ اپنے بیٹے کے تابوت کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کا بیٹا راجستھان کے محاذ پر زخمی ہوا تھا۔ یہ سادھے وال کا آخری مارکا تھا جو فائر بندی کے بعد لڑا گیا تھا۔ اس سیکٹر میں فائر بندی کے بعد مارکے لڑے گئے تھے کیونکہ پاکستان کی صحرائی فوج نے اس طرف سے دشمن کے سینکڑوں مربع میل پر قبضہ کر لیا تھا۔ دشمن نے اس علاقے کو چھڑانے کے لیے فائر بندی کے بعد بریگیڈوں کی نفری سے حملے شروع کر دیے تھے۔ اس کے پاس توپ خانہ بھی تھا اور لڑاکا طیارے بھی، لیکن ادھر انڈس رینجرز کے چند سو رائفل برادر اور ان کے ساتھ سندھ کے ہر تھے، نہ کوئی توپ نہ طیارہ۔ ڈیزرٹ فورس کے جوانوں نے ان تپتے ہوئے ظالم ریگزاروں میں نہ صرف دشمن کے بریگیڈوں کے حملے روکے بلکہ ان بریگیڈوں کو صحرا میں بکھیر کر جوابی حملے کیے اور دسمبر 1965 تک دشمن کے 2000 مربع میل علاقے پر قابض ہو گئے۔ سادھے وال کا آخری مارکا دشمن کی سرحد کے 20 میل اندر لڑا گیا تھا اور پاکستان کے صحرائی غازیوں نے دشمن کے سینے پر جا جھنڈا گاڑا تھا۔ یہ تو ایک معجزہ تھا جو ان غازیوں نے کر دکھایا۔ 600-700 رائفل برادروں نے 5000 کے بریگیڈ کا کم ہی کبھی مقابلہ کیا ہوگا۔ بھارت کے اس بریگیڈ میں سکھ لائٹ انفینٹری اور بمبے گرنیڈیئرز جیسی چنی ہوئی پلٹنیں بھی تھیں۔ بھارتی حکمرانوں نے ان چنی ہوئی اور جنگ کی تجربہ کار پلٹنوں کو اس لیے اس بریگیڈ میں شامل کیا تھا کہ سادھے وال سیکٹر میں انڈین آرمی کی پسپائی سے بھارتی عوام میں ان کی ساکھ ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر قیمت پر اس سیکٹر سے پاکستان کی صحرائی فوج کو پیچھے دھکیلنا چاہتے تھے۔ اس بریگیڈ کی انہوں نے اس حد تک خاطر مدارت کی تھی کہ جس صبح پاکستانیوں نے سادھے وال پر جوابی حملہ کیا، اس صبح پورے بھارتی بریگیڈ کے لیے بہت بڑے کڑاہ میں حلوہ پک رہا تھا۔ پاک صحرائی دستوں کے پاس ایک روز پہلی بار مارٹر گنیں آئی تھیں، ورنہ وہ ان کے بغیر لڑتے رہے تھے۔ جب حملہ شروع کرنے سے پیشتر مارٹر گنیں فائر کی گئیں تو ایک گولہ کڑاہ میں جا گرا اور سارے بریگیڈ کا حلوہ ریت پر بکھر گیا۔ اس کے بعد 4.5 گھنٹے چند سو مجاہدوں نے رائفلوں سے توپوں، مارٹر گنوں اور بھارتی بریگیڈ کی 4 پلٹنوں، جن میں چنی ہوئی پلٹنیں بھی شامل تھیں، کو ریگزار اور صحرائی ٹیکریوں کی بھول بھلیوں میں بالکل اسی طرح بکھیر دیا جس طرح وہ ان کے حلوے کو بکھیر چکے تھے، اور سادھے وال کی چوکی ان کے قبضے میں آ گئی۔ میں اس مارکے کے چند روز بعد اس محاذ پر گیا تھا۔ دشمن کی سینکڑوں لاشوں کو پاکستانی مجاہد ایک ہی جگہ دبا چکے تھے اور صحرائی لومڑیاں
لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہی تھی۔ دور دور تک ہندوؤں اور سکھوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان میں کئی لاشوں پر وردی بھی نہیں تھی، صرف بنیان اور انڈر ویئر تھے، کیونکہ یہ سور میں پاکستانی ڈیزرٹ فورس کے حملے کی شدت سے بکھلا کر بھاگے تو صحرائی ٹیکریوں کی بھول بھلیوں میں بھٹک گئے تھے۔ جانے کتنے دن یا کتنی رات بھٹکتے رہے، اور جسم سے وزن کم کرنے کے لیے انہوں نے رائفل، ایمونیشن، بوٹ اور وردی بھی کہیں پھینک دی تھی۔ ان لاشوں پر کوئی زخم نہیں تھا، کوئی چوٹ نہیں تھی۔ وہ ریگزار میں پیاسے مر گئے تھے، وہ بھٹک گئے تھے۔ یہی تھے بھارت کے وہ چنے ہوئے سورمے جو پاکستان کو فتح کرنے کے لیے حیدرآباد اور رحیم یار خان تک پہنچنے کے لیے آئے تھے۔ ہاں، تو میں شہید کی بات بتا رہا تھا۔ اس کا بیٹا اس مارکے میں زخمی ہو کر ہسپتال آیا تھا۔ میں جس روز رحیم یار خان پہنچا، اس روز قوم کا یہ بیٹا ہسپتال میں شہید ہو گیا تھا۔ اس کی میت تابوت میں رکھی ہوئی تھی، اور تابوت ہسپتال کے سامنے پڑا تھا۔ ہسپتال کی منڈیر پر پاکستان کا سبز جھنڈا بڑی شان سے لہرا رہا تھا۔ شہید کی ماں تابوت کے پاس زمین پر بیٹھی تھی، اور میں اس کے چہرے کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا، اور اس قابل صد احترام چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماں کی آنکھیں خشک تھیں، ہونٹ نیموا، اور چہرے پر ایسا تاثر تھا جسے میں سنجیدگی بھی نہیں کہہ سکتا، متانت بھی نہیں، نہ میں اسے دکھ اور درد کہہ سکتا ہوں۔ میں اس تاثر کو بیان نہیں کر سکتا۔ ماں چپ چاپ تابوت کو دیکھ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ آنکھیں بھی نہیں جھپک رہی۔ 2-4 لمحوں بعد اس نے ہولے سے سر اٹھایا اور اوپر منڈیر پر جھومتے سبز جھنڈے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر اس مقدس جھنڈے کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ نظریں نیچے کر کے اپنے بیٹے کے تابوت کو دیکھنے لگی۔ اب کہ اس کے چہرے کا تاثر نمایاں اور قابل فہم تھا۔ وہ ایک ماں تھی جو اپنے جوان بیٹے کی لاش پر چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن اس کی ذات میں پاکستان کی جو عظیم ماں تھی اسے رونے نہیں دے رہی تھی۔ اس کے چہرے کا تاثر صاف بتا رہا تھا کہ یہ ماں اس سبز جھنڈے کو دیکھ کر اندر ہی اندر فخر سے کہہ رہی ہے کہ اس پرچم کی ہریالی میں میرے جگر کا خون شامل ہے۔ اور عنایت صاحب، میرے ہمسفر نے میری بات سن کر کہا، آپ کو معلوم ہے کہ ستمبر میں کتنے جگر کٹ گئے ہیں جن سے ابھی تک خون ٹپک ٹپک کر اس پرچم کی ہریالی میں شامل ہو رہا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں، کبھی معلوم نہ ہو سکے گا۔ لیکن بھائی جی، ایک بات ضرور ہے کہ ایک شہید کی ماں کو دیکھو تو لگتا ہے جیسے ہر شہید کی ماں کو دیکھ لیا ہے۔ وہ پھر چپ ہو گیا۔ ریل کار ترکی ڈومیلی کی پہاڑیوں سے گزر رہی تھی، اور وہ پیچھے ہٹتی چٹانوں، ریل کی پٹڑی اور درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ وہ شاید کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا شاید اس کے ذہن میں کوئی بات آ گئی تھی جسے وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت سی باتیں ہیں جو کہیں بھی نہیں جا سکتی، اس نے کہا۔ آپ فوجیوں کے کچھ زیادہ ہی ہمدرد معلوم ہوتے ہیں، ورنہ آپ جنگی کہانیاں نہ لکھتے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ کہانیاں حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتنا خوار ہونا پڑتا ہوگا، اور آپ کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہوں گے۔ میں سینے میں ایک بھید لیے پھرتا ہوں، ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ گناہ تو نہیں۔ میں نے میدان جنگ میں جھوٹ بولا ہے، اور یہ ایک شہید کی ماں کو فریب دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی اور واقعات ہوئے ہوں۔ بھائی جی، ستمبر کی جنگ عجیب و غریب طریقے سے لڑی گئی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ 1500 میل لمبے محاذ پر کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ کہنے کو تو یہی کچھ ہے کہ ہم نے حملہ روک لیا تھا، لیکن کس طرح روکا؟ اس جواب کے اندر اتنی ہی کہانیاں ہیں جتنی پاک فوج کی نفری تھی۔ ہم بے شک منہ زور ہو کر لڑے، لیکن کمانڈروں کی اسکیموں کو خراب نہیں ہونے دیا، ان کے حکم کی پوری پابندی کی۔ اس کے باوجود کئی موقع ایسے بھی آئے جہاں ایک سپاہی کو اپنی موو کے متعلق خود فیصلہ کرنا پڑا۔ ہمارے ایک ایسے سپاہی نے وہی فیصلہ کیا جو ملک کی سلامتی کے لیے موزوں تھا۔ یہی فیصلے وہ کہانیاں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ تاریخ میں آ جائیں۔ بھائی جی،
ضرورت یہ ہے کہ کسی شہید کی جگہ جو نیا جوان پاک فوج میں بھرتی ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی رائفل مجھے دی گئی ہے وہ شہید ہوا تھا، اور اس رائفل یا مشین گن سے اس نے وطن کی عزت بچائی تھی۔ بات یہ ہے عنایت صاحب، میں نے اپنے گاؤں کے ایک لڑکے کو فوج میں بھرتی کروایا تھا۔ اس کا باپ مر چکا تھا اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کی زمین خاصی ہے اور اس وقت بھی انہوں نے بٹائی پر دے رکھی ہے اور اب بھی بٹائی پر دی ہوئی ہے۔ یہ لڑکا باپ کے مرنے کے بعد آوارہ سا ہو چلا تھا۔ شہر دور نہیں تھا، اسے دراصل شہر کی سیر اور سینما کی لت پڑ گئی تھی۔ کہاں کا رہنے والا تھا یہ نہ پوچھیے، اس نے کہا۔ میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، نہ اس کے گاؤں کا نام۔ اچھا ہوا کہ آپ نے میرا نام نہیں پوچھا، میں اپنا نام بھی نہیں بتاؤں گا۔ آپ میری بات سن لیں، پھر آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ مجھے واقعی نام نہیں بتانا چاہیے۔ اس نے کہانی آگے چلاتے ہوئے کہا، اس لڑکے کو میں نے اپنے گروپ میں بھرتی کرایا تھا۔ ٹریننگ کے بعد وہ میری پلٹن میں آ گیا۔ فوجی ٹریننگ نے اسے خاصا سیدھا کر دیا تھا، لیکن پلٹن میں آ کر وہ پھر سینما کا شوقین ہو گیا۔ میں اسے اکثر نصیحتیں کرتا رہتا تھا۔ مجھے زیادہ تر یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اچھا سپاہی نہیں بن سکے گا۔ بنیادی چیز ڈسپلن ہوتا ہے، اس میں ڈسپلن کی بھی کچھ کمی تھی۔ 3 سال گزر گئے اور وہ دن آ گیا جس دن کے لیے سپاہی کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ خبر ملی کہ دشمن میں ایوان شریف پر گولہ باری اور مشین گن فائرنگ کر کے ایک مسجد اور بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ یہ لڑکا میرے پاس آیا۔ اسے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میرے پاس بھاگا آتا تھا۔ میں اس وقت حوالدار تھا۔ اس کی مشکلیں یہی ہوتی تھیں کہ آج سیکشن کمانڈر سے تو میں ہو گئی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ کمپنی کمانڈر کے پیش کروں گا، یا یہ کہ رات ملٹری پولیس نے بازار میں پکڑ لیا تھا، یا ایسی ہی باتیں ہوتی تھیں جو وہ مجھے آ کر بتاتا تھا تو میں اسے 2-4 گالیاں دے کر اور ملا کر چھڑا لیا کرتا تھا۔ اس روز ایوان شریف پر بھارتی گولہ باری کی خبر سن کر بھی وہ میرے پاس آیا۔ خاصا پریشان تھا، پوچھنے لگا کہ اب کیا ہوگا؟ میں نے بغیر سوچے کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اس نے اور زیادہ پریشان ہو کر پوچھا، ہم جوابی فائرنگ نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کہ حکم ملا تو ضرور کریں گے۔ اس نے بے چین ہو کر کہا، استاد جی ہم بغیرت تو نہیں ہیں، دشمن آ کر ہمارے بچوں کو مار جائے تو ہم پھر بھی حکم کا انتظار کرتے رہیں گے؟ وہ مجھے استاد جی کہا کرتا تھا۔ آوان شریف پر دشمن کی گولہ باری سے اس کی جو حالت ہو رہی تھی اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے اپنے دشمن، اپنی سرحد اور اپنے فرض کی پہچان لیا تھا۔ سپاہی میں اسی وصف کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ اس جیسے گھامڑ اور لاپرواہ پرواہی کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگے گی، لیکن اس میں تو ایسی تبدیلی آئی کہ 2 روز بعد اس کا سیکشن کمانڈر مجھے کہنے لگا، یار اپنے گرائیں کو تو نے کون سا تعویذ دیا ہے، بڑا چٹک ہو گیا ہے۔ اس روز کے بعد وہ شام کے وقت میرے پاس آ بیٹھتا اور جنگ کی ہی باتیں کہتا سنتا رہتا۔ ایک روز پوچھنے لگا کہ جنگ میں کوئی ہمیں فائر کرنے سے روکے گا تو نہیں؟ اور چم جوڑیاں کی فتح کے بعد جنگ چھڑ ہی گئی۔ ہماری پلٹن پہلے روز تو کھیم کرن سیکٹر میں تھی، لیکن سیالکوٹ پر حملہ ہوا تو بہت سے ٹینکوں اور ہماری پلٹن کو سیالکوٹ بھیج دیا گیا۔ باتیں تو بڑی لمبی ہیں صاحب، میں آپ کو صرف اس جوان کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی پلٹن میں تھے، کمپنیاں مختلف تھیں۔ کھیم کرن پر جوابی حملے کے دوران میں نے ایک روز موقع نکال کر اس سپاہی کے پلاٹون کمانڈر سے پوچھا کہ وہ کس حال میں ہے اور کیسے چل رہا ہے۔ اس کے پلاٹون کمانڈر نے کہا کہ جوان کمال کر رہے ہیں، کوئی بھی ڈھیلا نہیں۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ ہم 10 تاریخ کی رات سیالکوٹ سیکٹر میں آ گئے۔ دشمن کا بہت زور تھا، کبھی تو ڈر لگتا تھا کہ سیالکوٹ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کھیم کرن کا محاذ بھی کم ظالم نہیں تھا، لیکن سیالکوٹ کی بات کچھ اور ہی تھی۔ جب میری پلٹن ایک ٹینک سکواڈرن کے ساتھ پھلورا کی طرف بڑھی تو ہم سمجھ گئے کہ دشمن پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اب ہم اسے یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ پیچھے ہٹنے کے لیے ہم بھی نہیں آئے، لیکن بھائی جی وہ ٹینکوں کی جنگ تھی، انفینٹریاں یوں پس رہی تھیں جیسے لڑتے ہوئے بھینسوں یا سانڈوں کے درمیان 2-3 بچے آ گئے ہوں۔ پہلی ہی ٹکر میں ہم نے دشمن کو پھلورا سے پیچھے تو ہٹا دیا، لیکن بہت سی جانوں کی قربانی دے کر۔
پلٹن میں کئی جوان اور عہدیدار شہید ہو گئے، جن کی جگہیں پر کرنے کے لیے مجھے وہی پلاٹون دے دی گئی جس میں یہ سپاہی تھا جس کا میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ اس کا پلاٹون کمانڈر شدید زخمی ہو گیا اور ہسپتال میں شہید ہو گیا تھا۔ اسی رات مجھے حکم ملا کہ 10 آدمیوں کی ایک ٹینک شکار پارٹی بھیجنی ہے۔ مجھے اس پارٹی کے ساتھ جانا تھا۔ رات کے وقت ٹینک اندھے ہو جاتے ہیں، شام ہوتے ہی ٹینکوں کو دور پیچھے لے جاتے ہیں تاکہ ٹینک شکار پارٹیوں سے محفوظ رہیں۔ اگر انہیں آگے ہی رکھنا ہو تو انفینٹری ان کی حفاظت کرتی ہے۔ چنانچہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے چند ایک آدمی ٹینک شکن ہتھیار مثلاً راکٹ انسٹ لے کر دشمن کے مورچوں کے علاقے میں گھس جائیں اور ٹینکوں کو تباہ کر آئیں۔ اس مہم پر جانے والے زندہ واپس آنے کے لیے نہیں جایا کرتے۔ ذرا تصور کیجئے دشمن کے مورچوں کے علاقے میں چلے جانا جہاں دشمن ذرا سی آہٹ پر چکنا ہو جاتا ہے، روشنی راؤنڈ فائر کر کے علاقے میں روشنی کر لیتا ہے اور مشین گنوں کی بوچھاڑیں فائر کرنے لگتا ہے، بارودی سرنگیں بھی بچھی ہوئی ہوتی ہیں اور گھیرے میں آ جانے کا خطرہ ہر لمحہ رہتا ہے۔ یہ تو دل گردے کا کام ہے۔ اگر پاک فوج کے جوان اس کام سے گھبرا جاتے تو ملک کا اللہ ہی حافظ تھا۔ میں اس رات 10 جوانوں کا انتخاب کرنے لگا تو دانستہ اس جوان کو چھوڑ دیا کیونکہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، استاد جی میں بھی جاؤں گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ پرانے سپاہیوں کا کام ہے۔ رات کے وقت ٹھکانے پر لانچر کا گولہ مارنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ تو جناب منت سماجت کرنے لگا اور میرے گھٹنوں کو چھو کر کہا، استاد جی ساری عمر احسان مند رہوں گا، مجھے ساتھ لے چلو۔ ہم میں سے کسی اور کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کی ساری عمر بس یہی چند گھنٹے ہے۔ میں نے اسے ساتھ لے لیا۔ چلنے لگے تو بعض جوانوں نے خدا سے گناہوں کی معافی مانگی اور فتح کی دعا کی، جھک کر زمین کو چھوا اور انگلیاں چوم لیں۔ کسی نے کہا، شیرو چلو اللہ بیلی، اور ہم چل پڑے۔ رات چاندنی تھی۔ جب دشمن کی پوزیشنوں کے قریب پہنچے تو میں نے اپنے جوانوں کو آخری بار ہدایات دیں اور کہا کہ بکھر جاؤ، آڑ کا خیال رکھو، فائر کے لیے اور پیچھے نکلنے کے لیے میرے حکم کا انتظار نہ کرنا۔ قید ہونے کا خطرہ ہو تو ہتھیار برباد کر دینا۔ قید ہو جاؤ تو دشمن کو نام اور نمبر کے سوا کچھ نہ بتانا۔ آگے کماد کے کھیت تھے، خالی کھیتوں کی اونچی اونچی مینڈیں بھی تھیں۔ جوان ایک دوسرے کو سلام دعا اور خدا حافظ کہہ کر بکھر گئے اور چند لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مجھے خیال آیا کہ معلوم نہیں کہ ماؤں کے یہ سجیلے بیٹے میری نظروں سے تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہوئے ہیں یا ہمیشہ کے لیے۔ یہ خیال آیا اور ذہن سے نکل گیا۔ بھائی جی میدان جنگ میں ایسی باتیں سوچنے والے لڑ نہیں سکتے۔ دشمن کے ٹینکوں کو ڈھونڈنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ دراصل دشمن نے خود ہی ہماری مدد کر دی تھی۔ اسے شاید کوئی شک ہوا تھا کہ اس نے یکے بعد دیگرے 3 روشنی راؤنڈ فائر کر دیے۔ یہ دشمن کی نالائقی تھی۔ یہ پیراشوٹوں والے راؤنڈ تھے جو کچھ دیر فضا میں معلق رہے۔ ان کی روشنی میں مجھے دشمن کی پوزیشنیں اور ان کے پیچھے درختوں کے نیچے 3 ٹینک کھڑے نظر آ گئے۔ فوراً 3-4 مشین گنیں فائر ہوئیں۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، تیرا آسرا میرے مولا، اپنے نام کی لاج رکھنا۔ مجھے اپنے جوانوں کا فکر ہوا، مگر ہم اس قدر دور دور تھے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دشمن کے فائر کیے ہوئے روشنی راؤنڈ نیچے آ گئے تھے۔ ان کی بجھتی روشنی اور پھیکی سی چاندنی میں مجھے کوئی 100 گز دور کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں لیٹا ہوا تھا۔ میں اس کی طرف رینگنے لگا۔ وہ یقیناً میرا ہی کوئی جوان تھا۔ میں تیزی سے رینگتا ہوا اس تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ اپنی فیلڈ پٹی کھول رہا تھا۔ میں نے سرگوشی میں پوچھا کہ زخمی ہو گئے ہو؟ اس نے ہنس کر کہا، ہاں استاد جی، ذرا سا زخم ہو گیا ہے۔ وہ میرے گاؤں والا سپاہی تھا۔ اس کے لہجے سے مجھے شک ہوا کہ وہ تکلیف میں ہے، اور زخم ذرا سا نہیں جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ میں نے آگے ہو کر اس کی ٹانگ دیکھی تو اس کی پتلون کا رنگ گہرا لال ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ زخم کہاں ہے تو اس نے پہلے کی طرح ہنس کر کہا، یہاں ہے۔ کوئی پرواہ نہیں استاد جی، ذرا سا زخم ہے، میں آگے جاؤں گا۔ میں نے اس کی پنڈلی پر ہاتھ رکھا تو میری انگلیاں گوشت میں دھس گئیں۔ میں لرز اٹھا، قریب ہو کر دیکھا تو اس کی پنڈلی کے پٹھے تار تار تھے۔ مشین گن کا پورا برسٹ اس کی دائیں پنڈلی سے گزر گیا تھا۔ ہڈی دیکھی، سلامت تھی۔
جب اس نے دیکھا کہ میں نے اس کا زخم دیکھ لیا ہے تو اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام لیا اور التجا کی، خدا کا واسطہ ہے تجھے استاد، مجھے پیچھے نہ بھیجنا، میں چل سکتا ہوں۔ میں نے اس کی پٹی اس کی پنڈلی پر کس دی، اوپر اپنی پٹی باندھ دی اور اسے کہا کہ وہ پیچھے چلا جائے، لیکن وہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ استاد جی میری بےزتی نہ کراؤ، مجھے آگے جانے دو، سب کہیں گے کہ بزدل گولی کھا کر واپس آ گیا ہے۔ وہ اٹھا اور میرے ساتھ چلنے لگا۔ آگے کماد کا کھیت تھا۔ ہم اس کی مینڈ پر چلتے کھلے علاقے میں گئے تو لیٹ گئے۔ وہ اچھا بھلا میرے ساتھ رہا، اس کے منہ سے میں نے سی بھی نہ سنی۔ میں سرگوشیوں میں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ اتنے میں دور پر ایک دھماکہ ہوا اور دشمن کا ایک ٹینک جلنے لگا۔ میرے کسی جوان نے شکار مار لیا تھا۔ ان شعلوں میں ہمیں اور شکار دکھا دیا۔ مجھ سے 150 گز دور 2 ٹینک کھڑے تھے۔ میں نے لانچر سیدھا کیا، شست لی اور فائر کر دیا۔ ایک اور ٹینک جلنے لگا۔ اس کے شعلوں نے جو منظر دکھایا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ ہم دشمن کی مشین گن پوسٹ سے بمشکل 50 گز دور تھے۔ ہماری آڑ اچھی تھی۔ اس مشین گن کی بچھاڑیں ہمیں اوپر سے چیختی ہوئی گزر رہی تھیں۔ گنر اندھا دھند کماد کے کھیت میں فائرنگ کر رہے تھے۔ میرے زخمی ساتھی نے گرنیڈ نکالا تو میں نے اسے روکا، کیونکہ گرنیڈ پھینکنے کے لیے اسے کھڑا ہونا تھا اور کھڑے ہو کر وہ دشمن کو نظر آ سکتا تھا۔ ٹینکوں کے شعلوں نے دن کا منظر بنایا ہوا تھا، لیکن اس نے میری نہ سنی اور کھڑے ہو کر گرنیڈ پھینکا اور اسی حرکت میں زمین پر پیٹ کے بل گرا۔ میری توقع کے خلاف گرنیڈ وہیں تھا جہاں اسے گرنا چاہیے تھا۔ دشمن کی مشین گن ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن وہاں تو پوری رجمنٹ تھی جس نے گولیوں کی بارش برسا دی۔ اسی قیامت میں 2 اور دھماکے سنائی دیے اور 2 اور ٹینک چلنے لگے، اور ان کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ 3-4 ٹینک تیزی سے پیچھے جا رہے تھے۔ میں نے ایک اور راکٹ فائر کیا مگر خطا گیا۔ ہمارا مشن کامیاب تھا۔ اب واپسی کی مہم تھی۔ ہم رینگ کر نکلے، کماد کے کھیت کے اندر نہ گئے کیونکہ دشمن اس میں زیادہ فائرنگ کر رہا تھا، کیونکہ نصف گھنٹے بعد ہم رینگتے رکتے 600-700 گز پیچھے آ گئے۔ دشمن نے اچانک مارٹر فائر شروع کر دیا۔ کون سی جگہ تھی جہاں مارٹر کا گولہ نہیں گر رہا تھا؟ دشمن کے پاس ایمونیشن کے ڈھیر تھے جو اندھا دھند پھونک رہا تھا۔ ہم اسی آگ میں راستہ بناتے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ میرا ساتھی مجھ سے 10-12 قدم دور ہو گیا تھا۔ ایک گولہ اس سے 6-7 گز پرے پھٹا اور میرا جوان غازی لڑکھڑایا اور گر پڑا۔ میں دوڑ کر پہنچا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب وہ کبھی نہ اٹھنے کے لیے گرا تھا۔ مارٹر گولے کے ٹکڑے نے اس کا سینہ کھول دیا تھا۔ میں نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا تو اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، استاد جی میں مروں گا تو نہیں؟ میں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا، نہیں گرائیں، تم زندہ رہو گے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، نہیں میں پوچھ رہا ہوں، میں شہید ہوں گا نا، مروں گا تو نہیں؟ بھائی جی، میں نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ مجھے اس کی ماں کا خیال آ گیا۔ سوچا کہ اسے کیا جواب دوں گا۔ وہ کہے گی کہ تم اسے بھرتی کرانے لے گئے تھے، لاؤ میرا بیٹا واپس کرو۔ اتنی دیر میں اس نے پھر پوچھا، بولو نا استاد جی، میں شہید ہوں نا؟ میں نے اسے کہہ دیا، ہاں بچے تم شہید ہو۔ اور میں اسے اٹھانے لگا تو اس نے کہا، نہ استاد جی، پیچھے نہ لے جاؤ، یہیں دفن کر دینا۔ اس نے گرج کر نعرہ لگایا، یا علی، اور وہ شہید ہو گیا۔ یہ نعرہ سن کر میرے 2 جوان اس طرف آ گئے۔ گولے برس رہے تھے۔ انہوں نے شہید کو دیکھا تو کہنے لگے کہ پیچھے لے چلتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، اس نے وصیت کی تھی کہ یہیں دفن کرنا۔ ایک جوان کے پاس رائفل تھی، اس نے سنگین سے قبر کھودنی شروع کر دی۔ میں نے شہید کی رائفل اٹھا لی اور سنگین سے زمین کا سینہ چیرنے لگا۔ ہم نے 1.5-2 فٹ گڑھا کھود لیا، ہاتھوں سے مٹی ہٹاتے رہے اور شہید کو اس میں لٹا کر اوپر مٹی ڈال دی۔ مارٹر فائر رک گیا، لیکن مشین گنیں چلتی رہیں اور گولیوں کے زناٹے نے ہمارے قریب سے گزرتے رہے۔ ہم نے پیٹ کے بل لیٹ کر شہید کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور رینگتے پیچھے آئے۔ اس شہید کا جنازہ نہ اٹھا، جنازہ پڑھا نہ گیا۔ پھر صاحب جنگ ختم ہو گئی اور پھر فوجیں سرحدوں سے بارکوں میں آ گئیں۔ مجھے ایک ہی غم تھا کہ اس شہید کی ماں کو کیا جواب دوں گا۔ وہ تو اپنا بیٹا مجھ سے مانگے گی۔ میں نے اسے خط لکھ دیا تھا، لیکن اس کا جواب نہیں آیا تھا، جس سے میں اور زیادہ ڈر گیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔
میں جلدی چھٹی نہ جا سکا کیونکہ ہسپتال میں تھا، وہاں زیادہ عرصہ رہنا پڑا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ آپ زیادہ زخمی تھے؟ نہیں، اس نے ٹالتے ہوئے کہا، زخم معمولی تھا، ڈاکٹر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ خیر، مجھے اپنے زخموں کا تو کوئی غم نہ تھا۔ ہسپتال سے نکلتے ہی مجھے لمبی چھٹی مل گئی۔ میں ڈرتے ڈرتے گاؤں گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں شہید کی ماں کا سامنا کس طرح کروں گا۔ وہ مجھے دیکھ کر زمین و آسمان ایک کر دے گی۔ لیکن بھائی جی، میں جب اس عظیم ماں کے سامنے جا کھڑا ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ ماں ہے جس کا جوان بیٹا مر گیا ہے اور جس کی اس نے میت بھی نہیں دیکھی۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اور میرے سر کو چومنے لگی۔ میری ہچکیاں نکل گئیں اور میں جی بھر کے رویا۔ بھائی صاحب، پاک فوج کا سپاہی رویا نہیں کرتا، وہ آنسو نہیں خون بہایا کرتا ہے۔ ہم نے جانے کتنے شہیدوں کو دفن کیا ہے، لیکن آنکھ میں آنسو کبھی نہیں آیا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو کہہ رکھا تھا کہ مر جائیں تو چپ کر کے کہیں دفن کر دینا، منہ سے آہ نہ نکلے۔ مگر اس روز میں بچوں کی طرح رویا۔ جب جی ذرا ہلکا ہوا تو میں نے شہید کی ماں کو دیکھا۔ مجھے بڑی شرم آئی۔ وہ عورت ذات اور ماں چپ چاپ تھی، نہ آنکھ میں آنسو نہ زبان پہ فریاد۔ وہ اندر گئی اور ایک کاغذ اٹھا لائی۔ میں نے پڑھا، یہ شہید کا خط تھا جو اس نے 4 ستمبر کو لکھا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں تو دودھ کی دھاریں بخش دینا۔ تجھے اللہ پاک کی قسم ہے کہ رونا مت، نہیں تو میری نیکی برباد ہو جائے گی۔ خط پڑھ چکا تو ماں نے دکھیاری سی مسکراہٹ سے کہا کہ میں نہیں رہوں گی، سینہ جل رہا ہے لیکن آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گی۔ اس نے اپنے بیٹے کے متعلق صرف اتنی سی بات پوچھی کہ وہ آگے شہید ہوا تھا یا کہیں پیچھے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ اتنا آگے شہید ہوا تھا جہاں کوئی مرد کا بچہ ہی جا سکتا ہے۔ ماں کے سینے سے لمبی آہ نکلی اور اس نے بڑے سکون سے کہا، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر میں نے اسے سارا واقعہ سنایا تو وہ اللہ تیرا شکر کا ہی ورد کرتی رہی۔ میں نے جب اس کی قبر کا ذکر کیا تو اس نے کہا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے اسے کہاں دفن کیا تھا۔ علاقہ یاد تھا، میں نقشے پر دیکھ سکتا تھا، لیکن قبر کہاں کھودی گئی تھی۔ اس پر ٹینک پھرتے رہے تھے۔ میں ماں کو یہ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا کہ تیرے بیٹے کی قبر ہی نہیں ہے۔ میں نے دماغ پر زور دیا، ایک بات دماغ میں آ گئی اور میں نے اسے قبر دکھانے کی حامی بھر لی۔ دوسرے ہی دن اسے ساتھ لیے سیالکوٹ پہنچا اور وہاں سے ایک گاؤں کا رخ کیا جس کا میں نام بھی نہیں بتاؤں گا۔ میں ایک بار پھر اس میدان کو دیکھ رہا تھا جہاں ہم نے ملک کی خاطر زندگی اور موت کا معرکہ لڑا تھا۔ میرے سینے میں ایک بار پھر نعرے گونجنے لگے اور زمین میں دھماکے ہونے لگے۔ میں لڑتے وقت نہیں ڈرا تھا، لیکن خالی میدان کو دیکھ کر میرا جسم کانپنے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ میرے سامنے اب ایک بڑی ہوئی دشوار مہم تھی۔ یہ یقین تھا کہ قبر نہیں مل سکے گی۔ قبر تھی ہی کہاں؟ دور آگے ہم ایک گاؤں میں داخل ہوئے تو میں نے شہید کی ماں کو ایک جگہ بٹھا دیا اور خود اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں گاؤں کے بزرگ سے ملا اور اسے اصل بات کہہ سنائی۔ بزرگ کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ وہ اس مسئلے کو سلجھا دے گا۔ وہ میرے ساتھ آیا اور ہم دونوں شہید کی ماں کو اس کے گھر لے گئے۔ روٹی کا وقت تھا۔ گھر والوں نے اسے روٹی پہ بٹھا لیا اور مجھے بزرگ باہر لے گیا۔ پون گھنٹے بعد ہم واپس گھر میں آئے تو میں نے شہید کی ماں سے کہا، آؤ قبر مل گئی ہے۔ وہ اٹھی اور گاؤں کے ساتھ ہی میں نے اسے ایک خالی کھیت میں لے گیا۔ وہاں مٹی کی قبر بنی ہوئی تھی جس پر گاؤں کے 2 آدمی پانی کا چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ میں نے ماں سے کہا کہ دیکھو گاؤں والے شہیدوں کی قبروں کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ ماں قبر کے پاس گئی، گیلی مٹی پر ہاتھ پھیرنے لگی اور قبر کے سرہانے بیٹھ کر بے تحاشا رونے لگی۔ اتنا روئی کہ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ گاؤں کی کئی عورتیں بھی آ گئیں، سب رو رہی تھیں۔ ماں نے اپنا دوپٹہ اتارا اور قبر پر بچھا دیا۔ گاؤں کی 2 عورتیں آگے بڑھیں اور اپنے اپنے دوپٹے شہید کی ماں کے سر پر ڈال دیے۔ وہ بزرگ ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ خاطر مدارت کی اور ماں سے دونوں دوپٹے لے کر اسے 2 نئے دوپٹے، ایک قمیص اور ایک شلوار کا کپڑا پیش کیا۔ کپڑوں پر 10-10 کے 2 نوٹ رکھے ہوئے تھے۔ بزرگ نے کہا کہ یہ بیٹی کا حق ہے۔ جب ہم گاؤں سے نکل کر دور آ گئے تو ماں نے گھوم کر قبر کو دیکھا اور عجیب طریقے سے ہنس پڑی۔ مجھے کہنے لگی، اب نہیں روں گی۔ اور بھائی صاحب، وہ بالکل نہیں روتی۔ کبھی کبھی آہ بھر کر کہتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔
بیٹا شہید ہوا ہے۔ میرے ہمسفر نے کہانی سنا کر بے چینی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور التجا کے لہجے میں کہنے لگا، بھائی صاحب سچ بتائیے، آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ میں نے اس ماں کو جو قبر دکھائی تھی وہ قبر نہیں تھی، وہ تو میرے کہنے پر اس بزرگ نے ایک کھیت کے کنارے مٹی کی قبر نما ڈھیری بنا دی تھی اور اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا کہ شک نہ ہو کہ یہ ڈھیری ابھی بنائی گئی ہے، اس ڈھیری میں کوئی شہید دفن نہیں ہے۔ بزرگ نے مجھے کہا تھا کہ اس کھیت میں یہ ڈھیری ہمیشہ قائم رہے گی۔ بھائی جی، میں نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولا ہے، میں نے ایک شہید کی ماں کو دھوکہ دیا ہے، وہ میدان ہمارے لیے اب بھی پاک ہے، اس مٹی میں شہیدوں کا خون مل گیا ہے، میں نے اس پاک مٹی پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولا ہے، میں گناہ گار ہوں بھائی جی۔ نہیں میرے عزیز، بالکل نہیں۔ میں نے اسے دلائل دے کر قائل کر لیا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایک شہید کی ماں کی تسکین کی خاطر اس نے جو کچھ کیا ہے وہ درست ہے۔ شہید کہاں دفن نہیں ہے؟ جہاں کسی غازی کے خون کا ایک قطرہ گرا وہ ایک شہید کی قبر ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے ہمسفر کی تسلی ہو گئی، کہنے لگا کہ آپ نے میرے ضمیر سے بوجھ اتار دیا ہے۔ اس کے تو آنسو بہہ نکلے تھے، لیکن پھر مسکرانے لگا۔ میں اس سے جنگ کے اور واقعات سننے کا خواہش مند تھا۔ اس نے کہا کہ جسے آپ کارنامے کہتے ہیں وہ ہمارے فرائض تھے، کون کون سا واقعہ سناؤں؟ اس نے کہا، اب تو ہم آپ کا کارنامہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کارنامہ؟ جی آپ کا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہم کم علم اور کم عقل لوگ تھے، دیہات کے رہنے والے کسان اور چرواہے۔ ہم پہ بازی آئی تو ہم نے بازی جیت لی، جانیں بھی قربان کی، آنکھیں بھی، ٹانگیں بھی اور بازو بھی۔ جو زندہ رہے وہ دکھ سے کہتے ہیں کہ ہم شہید نہ ہوئے۔ اب بازی آپ کے سر ہے، آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ کے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں، آپ عالم فاضل ہیں، آپ پر یہ قرض عائد ہوتا ہے کہ پاک افراد نے جس احسار سے اپنا فرض ادا کیا، اسی احسار سے آپ ان کہانیوں کو ڈھونڈ کر تاریخ میں ڈال دیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے شاباش دیں، ہم نے جو کچھ کیا وہ ملک اور قوم کے نام پر کیا، اخباروں اور رسالوں کے لیے نہیں کیا، تمغوں اور انعاموں کے لیے نہیں کیا، لیکن ہمارے بعد آنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سے پہلے جو گزر گئے ہیں وہ بہادر، غیرت مند اور جانباز تھے۔ پاک فوج کے نئے سپاہی کو معلوم ہو کہ اسے جو ہتھیار دیا گیا ہے وہ ایک شہید کا ہے، اور یہ بھی کہ وہ کس طرح بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہوا تھا۔ یہ کام آپ کا ہے۔ اب وقت یہ دیکھے گا کہ اس ملک کے کم عقل اور ان پڑھ دیہاتی اچھے تھے یا عالم فاضل قلم کار۔ جنگ میں سب سے زیادہ خوفناک ڈیوٹی او پی کی ہوتی ہے، اس نے واقعہ سنایا۔ وہ دشمن کے منہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے توپ خانوں اور مارٹروں سے دشمن کی دکھتی رگوں پر فائر کرتا ہے۔ دشمن سب سے پہلے او پی کو ڈھونڈتا ہے اور اسے تباہ کرتا ہے۔ اگر گولے ٹارگیٹ پر نہیں گر رہے تو سمجھ لیجئے کہ او پی بزدل ہے، کہیں چھپ کے بیٹھا ہے اور اندھا دھند فائرنگ کر رہا ہے۔ ہمارا ایک حوالدار ہے جو اب گھر چلا گیا ہے کیونکہ اس کی بائیں ٹانگ شہید ہو گئی تھی۔ وہ ایک روز اپنی مارٹر پلاٹون کا او پی تھا۔ دشمن کا ایک بہت زور تھا، حوالدار بہت آگے نکل گیا، اور جب اس نے دشمن کی رگیں دیکھ کر فائرنگ کرائی تو دشمن کا زور رکنے لگا، لیکن حملہ پسپا نہیں ہو رہا تھا۔ ہمارے حوالدار نے ایسے ایسے گولے فائر کرائے کہ حملہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اتنے میں حوالدار کے قریب توپ یا مارٹر کا گولہ پھٹا جس سے اس کی بائیں ٹانگ کٹ گئی، لیکن جسم سے الگ نہ ہوئی۔ اس حوالدار نے پرواہ نہ کی اور اسی جگہ دشمن کو دیکھ دیکھ کر فائر کرواتا رہا۔ گولے ٹھکانے پہ جا رہے تھے، دشمن پیچھے ہٹنے لگا تو حوالدار کو اپنی پوزیشن بدلنی پڑی۔ وہ آگے رینگنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کٹی ہوئی ٹانگ اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے زخم کا معائنہ کیا، ہڈی بالکل ٹوٹ چکی تھی، پٹھے کٹ گئے تھے اور ٹانگ ایک طرف سے صرف کھال کے سہارے جسم سے لگی ہوئی تھی۔ حوالدار نے چاقو نکالا اور ٹانگ کو جسم سے الگ کر دیا، پھر اپنی بش شرٹ اتاری اور زخم پر رکھ کر اوپر پٹیاں کس دیں۔ تھوڑی دیر بعد دشمن پسپا ہو گیا، لیکن او پی نہ واپس آیا، نہ اس کے ساتھ وائرلیس کا ملاپ رہا۔ جا کے دیکھا تو وہ خون بہہ جانے سے بے ہوش پڑا تھا۔ اسے اٹھا کر پیچھے لے آئے۔ اللہ کا کرم ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اگر آپ اس سے ملیں تو اسے ہر وقت ہنستا مسکراتا دیکھیں گے۔ وہ کس پلٹن کا تھا؟ کون تھا؟ میں نے پوچھا، اور میں نے ہنس کر کہا،
وہ آپ ہی تو نہیں تھے؟ جی نہیں، اس نے بھی ہنس کر کہا، میری تو دونوں ٹانگیں سلامت ہیں، وہ کوئی اور تھا۔ آپ اس کے نام، نمبر اور پلٹن کو چھوڑ دیے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ آپ لکھ لیں تاکہ فوجی پڑھیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ کامیاب او پی دشمن کی کمر کس طرح توڑ سکتا ہے۔ اتنے میں ریل کار کی رفتار کم ہونے لگی۔ گجر خان کا ریلوے اسٹیشن آ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ صبح کی ریل کار یہاں تو رکتی ہی نہیں، یہ گجر خان کیسے اترے گا؟ پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے لاہور ڈرائیور سے کہہ دیا تھا کہ اسے گجر خان اترنا ہے۔ کہنے لگا، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جنگ میں فوج اور ریلوے کی بڑی قریبی رشتہ داری ہوتی ہے۔ یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو ہم فوجی نہتے رہ جاتے ہیں۔ فوج اور ریلوے کو ایک دوسرے سے بہت پیار ہے، وہ مجھے گجر خان اتار دے گا۔ ریل کار رک گئی، میرا ہمسفر اٹھا، میں بھی اس کے ساتھ اٹھا۔ وہ ریل کار سے اترنے لگا تو دیکھا ڈرائیور اپنی سیٹ پر سے اتر کر ریل کار کے دروازے میں کھڑا تھا۔ ڈرائیور نے ہاتھ بڑھایا اور میرے ہمسفر کا ہاتھ تھام لیا۔ جب وہ اتر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ دقت محسوس کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے اسے سہارا دے کر اتارا۔ میں کود کے نیچے اترا اور اس کی بائیں ٹانگ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی بائیں ٹانگ مصنوعی تھی۔ ڈرائیور اس سے ہاتھ ملا کر اپنی سیٹ پر چلا گیا اور ریل کار چل پڑی۔ میں نے اپنے ہمسفر سے پوچھا، وہ حوالدار آپ ہی تھے نا؟ نہیں، اس نے کہا، وہ کوئی اور تھا، آپ جائیے، گاڑی چل پڑی ہے۔ میں ریل کار کے پائیدان پر کھڑا ہو گیا اور وہ پلیٹ فارم پر کھڑا ہاتھ لہرانے لگا۔ ریل کار تیزی سے آگے نکل گئی اور میں اپنے جاں باز ہمسفر کا ہلتا ہوا ہاتھ دیکھتا رہا۔ پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وہ میری پلکوں کے دھندلکے میں کھڑا مسکراتا رہتا ہے۔ جب خیال آتا ہے کہ مجھے اس کا نام پتہ معلوم نہیں تو میں جھنجھلا کر اپنے آپ کو فریب دے لیا کرتا ہوں کہ وہ کوئی اور تھا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔